حضرت بی بی پاک دامن لاہور۔ بی بی پاک دامن کون تھی اور کربلا سے لاہور کیسے آئیں، اس کے بارے میں انتہائی اہم اسلامی معلومات آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹریولر۔ تو ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ کربلا کے دوران حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے کوفے کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ اہل خانہ کی کچھ بیویاں بھی شامل تھیں۔ یہ بیویاں سفر میں آپ کے ساتھ رہیں اور کربلا کی زمین پر انہوں نے حضرت امام حسین کا خوب ساتھ دیا۔ 9 محرم کو حضرت امام حسین نے ان میں سے 6 بیویوں کو حکم دیا کہ تم کربلا کی زمین کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ بیویوں نے عرض کی کہ ہم آپ کو ایسے حالات میں چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتی ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، کیونکہ یہ حکم مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے موصول ہوا ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ کربلا سے ہجرت کر کے دور چلی جائیں۔ کربلا کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف آنے والی یہ بیویاں کون تھیں، انہوں نے کیسے کربلا سے لاہور تک ہجرت کی اور لاہور میں ان کے ساتھ واقعات کیسے پیش آئے، آج میں اس ویڈیو میں ہجرت کرنے والی ان 6 بیویوں کا ذکر کروں گا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے ایک شادی ام بنین سے کی۔ ان کے بطن سے 4 بیٹے حضرت عباس علمدار، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی رقیہ بھی پیدا ہوئی جن کا مزار آج لاہور میں بی بی پاک دامن کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرت علی کی بیٹی اور حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت عقیل ابن طالب کی 5 بیٹیاں بھی لاہور میں مدفن ہیں۔ ان 5 بیویوں کے نام امام ہانی، ام لقمان، عثمہ، رامیہ اور زینب ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان 6 بیویوں نے کربلا سے ہندوستان کا سفر 9 محرم کو شروع کیا۔ ابھی میں تھی کہ شہادت حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی خبر ان تک رستے میں تھی کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی خبر ان تک پہنچی۔ چونکہ حکم تھا اس لیے انہوں نے اپنا سفر ہندوستان کی طرف جاری رکھا۔ لاہور میں آج جہاں ان کا مزار ہے وہاں اس وقت ریت کا ایک ٹیلہ ہوا کرتا تھا جس کے آس پاس ایک جنگل تھا اور یہ جنگل دریائے راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس جنگل کے پاس لاہور کے قدیم ترین آبادی تھی جو کہ اس وقت ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں موجود تھی۔ اسلام چونکہ اس وقت تک ہندوستان تک نہیں پہنچا تھا، لہذا یہاں کے سبھی لوگ مشرق اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لاہور پر اس وقت ایک ہندو راجہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام محارن تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنور بکرما تھا۔ جب یہ 6-7 بیویاں لاہور آئیں تو یہاں پر موجود تمام بت اور مورتیاں اپنی جگہ پر گرنے لگیں اور آگ کی پوجا کرنے والوں کی آگ ایک دم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ شہر میں آمد کے ساتھ ان بیویوں کی روحانیت کا یہ علم تھا کہ کفر میں لرزہ طاری ہو گیا۔ جب لوگوں نے اپنے مندروں میں یہ حالات دیکھے تو شہر میں ایک کرم سا برپا ہو گیا۔ راجہ نے اپنے تمام وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا اور ان کو اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ پتہ لگایا گیا کہ کچھ پردیسی آئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد بھی ایسا ہو گیا، چنانچہ بادشاہ نے اپنے وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی بھیجا اور حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو دربار میں لا کر پیش کیا جائے۔ یہ تھی پارٹ 1 اور اس کا پارٹ 2 جو ہے جلد میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں اسی جگہ سے جہاں سے میں نے چھوڑا ہے اسی جگہ سے پارٹ 2 میں لے کر آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔